الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين حضرات محترم، توبہ کے بعد اللہ ایک مرتبہ پھر احد کے معاملے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ظلموا انفسہم سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ یا اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی اور لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، ہم بھی چلتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کوتاہی ہوئی تھی جس کے سبب یہ فتح شکست میں بدل گئی اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اب ایمانداروں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ ہی غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ غالب تم ہی آؤ گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب احد کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ تو ایسے حالات میں جو منافق اور کافر تھے انہیں پروپیگنڈے کا موقع مل گیا۔ وہ یہ باتیں کرنے لگے کہ اگر یہ نبی نعوذ باللہ سچے ہوتے تو ان کو شکست کیوں ہوتی۔ منافق بھی ایسی ہی باتیں کرنے لگے، اگر یہ مسلمان حق میں ہوتے تو انہیں شکست کیوں ہوتی۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ ایک ڈول ہے کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں کبھی کسی ہاتھ میں، جو جب تک مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتے رہے اللہ نے ہر میدان میں فتح دی، لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کم ہو گیا تو پھر دوسرا معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں احد کے معاملے میں کچھ اور بات ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، اس امتحان سے گزار کے منافقوں کو اور کافروں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس احد کی جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بظاہر ایماندار سمجھے جاتے تھے لیکن اپنے اندر نفاق چھپائے ہوئے تھے، اپنے اس جنگ کی وجہ سے ان کا نفاق کھل گیا، لوگوں کے سامنے سارے منافق آ گئے، اور جو ایماندار تھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص تھے وہ بھی الگ ہو گئے۔ یہ آزمائش ہے، یہ مار کا حق و باطل ہوتا ہی اس لیے ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ کہتے ہیں میں پاک اور خبیث کو الگ الگ کرنا چاہتا ہوں،
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ ایک چھاننی لگتی ہے جب مسلمانوں پہ آزمائش آتی ہے۔ اس آزمائش میں استقامت کے ساتھ وہی کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر نفاق ہو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا، تم کمزوری نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یقیناً اللہ کامیابی تمہیں ہی دے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں، آج تمہارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، فقد مس القوم قرح مثلہ، پہلے ان کے ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا، یعنی بدر میں ان کے 70 مقتول ہوئے اور 70 قیدی بن گئے۔ آج اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف تو انہیں بھی پہنچی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ کا لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرنا ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں کبھی اس کے ہاتھ میں، چاہے مال و دولت ہے چاہے عزت و شرف ہے، کبھی یہ ان کے پاس نہیں رہتا، کبھی اللہ کسی کو دیتا ہے کبھی کسی کو دیتا ہے۔ اسی طرح جنگوں کے اندر بھی کبھی فتح انہیں مل جاتی ہے کبھی انہیں مل جاتی ہے۔ جو بہتر پلاننگ کرتا ہے وہ اس کا ساتھ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ میں جان لوں، دیکھ لوں کہ تم میں سے کون ایماندار ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، موت سب کو آنی ہے لیکن سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے، اور میں بعض لوگوں کو فضیلت دینے کے لیے شہادت کی موت عطا کی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی اور دوسرے صحابہ جو شہید ہوئے، اللہ نے انہیں عزت و عظمت دی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے جابر کے والد عبداللہ، یہ بوڑھے صحابی تھے، یہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بڑے ہی پریشان آ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جابر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ احد میں شہید ہو گئے اور گھر میں بڑا میں ہوں، ان پہ قرضہ ہے، قرض خواہ تنگ بڑا کرتے ہیں، کفالت کا معاملہ ہے، اس میں بھی بڑا پریشان رہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو بلایا، انہیں کہا اسے قرض چھوڑ دو، وہ تیار نہ ہوئے۔ آپ نے پھر حضرت جابر کو کہا جب تمہارا پھل پک جائے تو مجھے بلا لینا، پہلے نہ توڑنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سب قرض خواہوں کو قرض بھی دے دیا، پھل پھر بچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی۔ اور دوسری بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بتائی، کہا جابر تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے تیرے رب کے ساتھ، اللہ رب العزت نے تیرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی بارگاہ میں تیرے باپ کو کھڑا کیا اور کہا عبداللہ بتا میں تمہیں کیا دوں؟ عبداللہ کہنے لگے اے میرے مالک و خالق، جو آپ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے اس سے بڑھ کے تو میری سوچ بھی نہیں تھی، مجھے سب کچھ مل گیا، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پھر فرمائیں گے نہیں عبداللہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیا دوں؟ جب 2-3 دفعہ اللہ رب العزت نے اصرار فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے کہا اے اللہ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیجیں اور تیرے رستے میں کٹنے کا جو مزہ ہے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلا اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ دوسرے شہدائے احد، ان کے متعلق اللہ رب العزت نے جب انہیں نعمتوں سے نوازا اور اس کا تذکرہ بھی آئندہ آنے والا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں یہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان سے پوچھا کچھ اور تمہیں دوں؟ وہ کہنے لگے اللہ مل تو سب کچھ گیا ہے، کیا ایسا ممکن ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہمارے پچھلوں کو پتہ چل جائے؟ اللہ نے اسی وقت وحی کی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نے فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ تم سے دگنے خوش ہیں۔ تم سمجھتے ہو وہ شہید ہو کے مظلوم ہے، نہیں، شہداء تم سے زندگی، دنیا کی زندگی سے دگنے خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اس لیے کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، ان کے لیے خوشخبری ہے جو ان کے پیچھے ان کے گھر والے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، میرا ارادہ تھا کہ بعض کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور ایمانداروں کا پتہ چل جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو سے محبت نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمانداروں کو عزت شرف دینا چاہتا تھا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو جنت ویسے ہی مل جائے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ تم میں سے دیکھے گا تم میں سے کون جہاد کرتے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور یہ بھی دیکھے گا تم میں صبر کون سے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور البتہ تحقیق تھے تم تمنا کرتے موت کی، کہ یعنی اللہ ہمیں موقع دے ہم اپنی جان اللہ کے راستے میں لڑا دے دیں۔ ان تلقوا، اب اگر پہنچی ہے تو فکر مند کس بات پہ ہوتے ہو؟ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے ہو جو کچھ تمہارے سامنے۔ تو اللہ رب العزت یہ اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں، اگر ایمانداروں پہ تکلیف آتی ہے تو اس سے منافق اور ایماندار الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے اندر جو استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں شہادت بھی دے دے تو وہ کامیاب ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر بعض صحابہ جب انہیں شہادت ملی، یعنی زخم آئے، جان نکلنے لگی، تو وہ کہنے لگے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں بھی تسلی دے رہے ہیں۔ آج ہر طرف ایک رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یقین جانیے اس میں کوئی شک نہیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے۔ یہ جو آگ مسلمانوں کو لگائی جاتی ہے وہ تو اس کے بعد جنت میں، اور لگانے والے ہمیشہ جہنم میں۔ اور جو انہیں اذیت دے کے قتل کرتے ہیں، ان کی انگلیاں کاٹتے ہیں، ان کے پاؤں ٹانگیں ہر چیز کاٹتے ہیں، جانوروں کی طرح ان کے اعضاء کو الگ الگ کرتے ہیں، شاید وہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد ہمیشہ راحت پا جائیں، اور ظلم کرنے والے کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچیں۔ دنیا اور آخرت کی ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ آپ دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہے، شیرون، یہ اسرائیل کا وزیر دفاع تھا، انہوں نے فلسطین کے بچوں کو بہت قتل کیا، پھر اس کی جب موت آئی 6 سال تک نہ زندہ تھا، نہ موت آتی تھی، نہ اسے موت آتی تھی اور نہ وہ زندہ تھا۔ اس طرح ہر وقت اپنے آپ سے مدافعت کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ظالم روس کا لیلن، اس نے بھی بہت بڑا قتل عام کیا۔ اس کی بیٹی جو منحرف ہو کے فرانس میں آ گئی تھی، اس نے اس وقت ایک کتاب لکھی جس میں لکھا کہ میرا باپ آخری جو ہے وقت میں اس کی کیفیت یہ تھی، ہر وقت اپنے سے اس طرح ہٹاتا تھا جیسے اسے کوئی مار رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش تو اس وقت تو دیکھ سکتا
جب کسی کافر کی جان اللہ نکالتے ہیں فرشتے اس کے منہ پہ اس کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جان، اور اس وقت تک جان ان کی نہیں نکلتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور جو اذیت اور کرم ہوتا ہے، نمرود کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے اتنے جوتے مروائے کہ سال ہا سال اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا اس کے پاس اس کے ملازم صرف اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ اس کے سر پہ جوتے مارتے رہے، اور وہ جب تک جوتے مارتے وہ مچھر آرام سے رہتا، اور جب وہ چھوڑتا تو وہ پھر اپنی حرکت کرتا اور وہ پھر کربناک اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا انتقام ہے جس سے کوئی منافق اور کافر نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آج یہ نیا سال شروع ہوا، نیا سال شروع ہوتے ہی ایک ماتمی کیفیت بن جاتی ہے، سیدنا حسین کا نام لے کے وہ کام کیا جاتا ہے الیاذ باللہ، جبکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین، اور یقینی بات ہے سیدنا حسین بہترین شہداء میں سے ایک ہے، لیکن شہادت کی موت یہ اللہ پہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا اس بندے پہ احسان ہے جسے شہادت کی موت مل گئی۔ تو جب شہادت کی موت ملی وہ اللہ کے ہاں خوش ہوں گے، ہم کس بات کا ماتم کرتے ہیں؟ یہ ایک بے وقوفی اور ایسی بات ہے جس کی شریعت اسلامیہ قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔